الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، ماہ رمضان المبارک جہاں قرآن کا مہینہ ہے، وہیں پر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ یعنی کسی کے غم میں شریک ہو جانا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے غم کو بانٹ لینا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اس کو راحت پہنچ جائے. یہ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے سے اس کو اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کی حالت کا کہ جن کے گھروں میں فاقہ ہے. عام دنوں کے اندر بھی ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پوری مقدار میں کھانا موجود نہیں، تو ماہ رمضان میں آ کر اس کا احساس انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. ہمدردی زبان سے بھی ہوتی ہے، بدن سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے. زبان سے ہمدردی کہ اس کے غم میں کوئی 2 بول ایسے بول دیے جائیں کہ جس سے اس کو راحت پہنچ جائے، تکلیف کم ہو جائے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ہم اس کو جا کر کوئی مشورہ دینے لگ جاتے ہیں. یہ مشورہ دینے کا ٹائم نہیں ہے، یوں کر لیتا، یوں ہو جاتا، نہیں، مشورے کا ٹائم نہیں. یہ اس کے غم کو کم کرنے کا وقت ہے. کوئی 2 بول ایسے بول دو کہ اس کے دل کو جو زخم لگا ہے وہ زخم ہلکا ہو جائے. کوئی 2 بول ایسے بول دیے جائیں. جیسے کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے، تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تعزیت کا مطلب دعا نہیں ہے، لوگ جا کر دعا شروع کر دیتے ہیں. تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا. کوئی 2 جملے ایسے بول دو کہ اس کو تسلی ہو جائے. یہاں پر بھی زبان سے تسلی دے دی جائے، کچھ اور نہیں کر سکتے، زبانی اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہو جائے. نمبر 2، جسمانی اعتبار سے شریک ہو جائے. ہم اگر اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پہنچا سکتے ہیں، کہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی اور کام کی ضرورت ہے، یا ہمیں پتا ہے اس کی ضرورت فلاں جگہ سے پوری ہو جائے گی، ہم وہاں اس کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کروا دیں، یہ جسمانی اعتبار سے ہے.
اور تیسرا مالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر مال کے ذریعے اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یہ غم خاری مال کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ آج بھی اور قیامت تک بھی ایسا ہے جو سخی ہے، سخاوت اس کا شعار ہے، ورنہ مسلمانوں میں صرف ایک طبقہ نہیں، ہر مسلمان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی تھا۔ لیکن جیسے جیسے مادیت ہمارے اندر آتی چلی گئی، روپے پیسے مال و دولت بینک و بیلنس کارو کوٹھی بنگلے کی محبت دل میں آتی چلی گئی، مسلمان ویسے ویسے بخیل ہوتا چلا گیا، بخل اس کی صفت بن گئی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے، دینے سے کتراتا ہے، یہ چیز اس کے اندر سے نکلتی چلی گئی۔ بہرحال ایک طبقہ آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، دو آدمی قابل رشک ہے۔ یہ دو آدمیوں کا صرف تذکرہ کیا، اس کے علاوہ کسی تیسرے کا تذکرہ نہیں۔ قابل رشک کا مطلب کیا کہ دل میں آئے یا اللہ میں ایسا بن جاؤں، ایسا بن جاؤں، کسی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آنا، یہ دو بندوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسرے کے بارے میں نہیں۔ آج تو یہ خیال ہوتا ہے فلاں مالدار ہے، بینک و بیلنس والا، کارو کوٹھی والا، اتنا پیسہ کماتا ہے، یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، پیسہ آ رہا ہے، آن لائن کما رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ نہیں نہیں، غلط بات ہے، میں ایسا نہیں بن جاؤں۔ میں کیسا بن جاؤں؟ میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میرے دل میں یہ دو باتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دو آدمی قابل رشک ہے۔ نمبر ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس جیسا بن جاؤ، دل میں آئے یا اللہ مجھے بھی قرآن سے ایسی محبت، ایسا شغف، ایسی لگن ہو جائے کہ میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں۔ اور دوسرا چیز کیا ہے قابل رشک؟ وہ ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی، صبح و شام اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ یہ اس کو پتا چل گیا ادھر مال خرچ کیا، ادھر مال خرچ کیا، ادھر مال خرچ کیا، مال خرچ کرنے کی عادت ہے اس کی۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ نے قرآن میں فرمایا یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، جو رب تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کا مال بڑھا دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ بڑھاتے ہی ہیں۔ اور اس کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایسے جیسے کسی انسان کے پاس گھوڑے کا بچہ ہو، وہ اس کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ پہاڑ کی صورت میں اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صفت مسلمان کی ہے، اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے۔ ہم سمجھتے 100 روپیہ تھا، اس میں سے اگر 10 روپیہ دے دیا، 10 روپے کم ہو گیا، 90 ہو گیا، کم نہیں ہوا، یہ اس کو اللہ بڑھائیں گے، اللہ بڑھائیں گے۔ اگر کسی کے پاس 100 ہے، 100 خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، یہ 100 اس کا ایسے کاموں میں لگے گا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لیکن اس کا جو 90 رہ گیا اللہ اس کام میں لگا دیں گے، دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ اس 90 سے 1000 والا کام دلوا دیں گے، اللہ اس کے اندر اتنی برکت رکھیں گے، تھوڑے میں کام بندہ زیادہ لے لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ صدقات بڑھتے ہیں، بڑھنے سے مطلب نہیں کہ 100 تھا لاکھ بن جائے گا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بھی 100 ہے اللہ اس سے 1000 والا کام نکلوا دیتے ہیں۔ یہ یربی الصدقات، یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کچھ مال اپنے پاس رکھنا چاہیے جو مشکل وقت میں کام آئے، یہ لوگ سمجھاتے ہیں، بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، گھر میں خواتین بھی مرد بھی کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا مال ہو جو مشکل وقت میں کام آئے۔ تو مشکل وقت سب سے زیادہ کون سا ہے؟ وہ ہے قیامت کا دن۔ اس مشکل وقت کے لیے کچھ مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، اور یہ وہ مال ہوگا جو ہم نے دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ وہ مال ہے جو وہاں مشکل وقت میں کام آئے گا۔
اس لیے جن کو اللہ مال کی نعمت عطا فرمائے اور وہ اللہ کے راستے میں دائیں دیتا ہے بائیں دیتا ہے، یعنی وہ خرچ کرتا ہے مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر اور غرباء فقراء رفاہی کاموں میں لوگوں کی ضرورتوں میں وغیرہ وغیرہ خرچ کر رہا ہے، یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کی انسان پیچھے چلے اور یہ تمنا رکھے اللہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو، میں بھی آپ کے راستے میں ایسا مال خرچ کروں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بندوں کی ویسے تو مثال دی، میں دو یہاں عرض کر رہا ہوں، دو بندوں کی مثال میں، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال کی نعمت بھی دی، علم بھی عطا فرمایا، مال کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کن کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے، یہ تو مال کماتا بھی ہے خرچ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مساجد میں مدارس میں ثواب ملے گا، اس کو یقیناً ملے گا، یہ سب ملے گا۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے کہاں خرچ کرنا ہے، کن کو دینا ہے، کون ضرورت مند ہے، شریعت نے کہاں حکم دیا ہے دینے کا، لیکن پیسہ نہیں، یہ سوچتا ہے اللہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا، میں بھی مدرسے میں دیتا، میں بھی مسجد میں دیتا، میں بھی غرباء فقراء کو دیتا، میں بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے، اس کو خرچ کرنے پر اللہ جو انعام دے رہے ہیں، یہ جو بندہ جس کے پاس صرف علم ہے مال نہیں، دل میں تمنا رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے، ہے نہیں لیکن خرچ کرنے کے دل میں یہ کیفیت ہے، یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جیسے ایک دانہ جس میں 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے بڑے علم والے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایک، اللہ اس سے دگنا کیا تگنا کیا 700 گنا اللہ اس کا عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کسان کی مثال دی ہے کہ کسان اپنے کھیت کے اندر جا کر ایک دانہ ڈالے، ایک دانہ ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے سے 10 بالیاں نکلیں، ہر بالی کے اندر خوشے موجود ہوں، ہر بالی سے اس کے پاس اتنے خوشے موجود ہو جائیں کہ 100 دانے نکلنے لگ جائیں، اس کو 700 گنا، اور جس کا اخلاص ہوگا اللہ اس سے بھی بڑھ کر اور عطا فرما دیں گے۔ اللہ ایسے عطا فرماتے ہیں۔ تو کسان دانہ اچھا ڈالے، عمدہ دانہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو اور کسان بھی اپنے کام سے واقف ہو، اشارہ کر دیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے مال بھی عمدہ ہو، حلال ہو، حرام مال نہ ہو، حلال راستے میں کمایا ہو، اور خرچ بھی وہاں کرے جہاں ضرورت ہو، ادھر اللہ تللوں میں خرچ نہ کر دے، اور نمبر 3 اخلاص بھی ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، احسان نہ ہو، تو پھر اللہ اس خرچ کرنے والے کو بھی ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اور ماہ مبارک تو ہے ہی کہ اس میں نفل پر اللہ تبارک و تعالی فرض والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دے گئی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ نفل اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور نفل خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی فرض والا ثواب اس ماہ مبارک میں عطا فرمائیں گے۔ روزانہ کی عادت بنائے، میں نے ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کہا تھا اپنا ٹاسک مقرر کر لیا جائے۔ الحمدللہ روزانہ بہت سارے افراد انہوں نے ترتیب بنائی ہے، کوئی 20 روپے خرچ کر رہا ہے روزانہ، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 500، کوئی 1000 خرچ کر رہا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی راتوں میں تو لازماً خرچ کریں کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں خرچ کیا تو انشاءاللہ لیلۃ القدر میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب جو بہت زیادہ 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ اس میں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے اندر عادت رکھنی چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں جب انسان صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں، 2 فرشتے وہ اترتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے آپ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، نعم البدل اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو دوسرا یہ کہتا ہے یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، روک کر رکھتا ہے، اس کے مال کو آپ تلف فرما دیجئے، اس کا مال ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ بخیل ہے جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے۔ تو اپنی فرشتے کی دعا لینے کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کی عادت بنائے، جتنا اللہ کے راستے میں دیتا چلا جائے گا۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا،
تو خرچ کر. انسان جس طرح ایک بوری رکھی ہے گندم کی اور نیچے سے دانے نکالتے رہے, اوپر سے مزید گندم ڈالتے رہے, وہ بوری بھری رہتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جس کو مال کی نعمت سے نوازے وہ اپنے مال کی بوری میں سے نیچے سے نکالتا رہتا ہے, اللہ اوپر سے اس کی بوری میں اور عطا فرماتے رہتے ہیں اور زیادہ ملتا رہتا ہے. یربی صدقات, یہاں بھی یہی ہے, تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. خرچ کرتا رہے, خرچ کرتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے رہیں گے. اس لیے یہ حدیث مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے, السخی قریب من اللہ, سخاوت کرنے والا اللہ کے بھی قریب ہے. قریب من الجنہ, وہ جنت کے بھی قریب ہے. قریب من الناس, وہ لوگوں کے بھی قریب ہے. اور دور کس سے؟ والبعید من النار, دوزخ سے دور ہے. باقی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب. سخاوت ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے, اور دل کا نرم ہونا یہ سارے اخلاق کو اپنے اندر جمع کرنے والا ہے. دل نرم ہو گیا, کام بن گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے آتے, آپ ان سے پیار فرماتے, تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے, میرے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو بچوں کے ساتھ پیار کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, اللہ تمہارے دل کے اندر یہ نرمی پیدا فرما دیں گے. سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب نہیں یتیم کو بلائے سر پہ ہاتھ پھیرا, جا بیٹا جا, مطلب یہ محاورہ ہے. سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب اس کو اپنی کفالت میں, اپنی پرورش میں لے لو, اس کے اخراجات اٹھاؤ. تم یتیم کے اخراجات اٹھاؤ گے, اللہ اس کی بدولت تم مال خرچ کرو گے, اللہ دل نرم فرما دیں گے. تو دل نرم ہوتا ہے, یہ وہی کام کرتا ہے. تو سخاوت کا تو یہی ہے. اور جو بخیل ہے, بخیل کے بارے میں فرمایا بخیل وہ اللہ سے بھی دور ہے, جنت سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے. ہاں قریب کس کے؟ وہ جہنم کے قریب ہے. الامان والحفیظ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا آیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند کیا کرتے تھے, تو انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو تم گھر میں ایک تاکچے میں رکھ دو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کو پسند ہے, آپ کھا لیں گے. اتنی دیر کے اندر ایک سائل آیا, اور سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا کہ تم صدقہ کرو, اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. تو اندر سے جواب ملا کہ اللہ تیرے اندر برکت دے, یعنی جاؤ بس ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ صدقے کا معاملہ یا تمہیں دینے کا معاملہ نہیں کر سکتے. یہ عربی کے اندر فرما دیا. وہ چلا گیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. اپنے خادم کو بھیجا, جاؤ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے میں نے رکھا تھا. جب وہ گئی تو واپس جب آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی, ہڈی کا ٹکڑا تھا, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی. اس طرح گوشت آیا تھا, سائل آیا تھا, اس کو نہیں دیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کو نہیں دیا اس وجہ سے اللہ نے اس گوشت کو ہڈی میں بدل دیا. یہ بتانے کے لیے. تو جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اور دیں گے, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دیا اللہ بعد میں بھی اور دیں گے. تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. ہاں اپنے پاس جمع رکھو گے اس کا کیا فائدہ ہے, اور قیامت والے دن وہ کام آنے والا ہے. قیامت والے دن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا سخاوت یہ جنت کا ایک درخت ہے, اور جو بندہ سخاوت کرنے کا عادی ہو, اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ہو, تو وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ ٹہنی پھر اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گی. وہ اس بندے کو جنت میں داخل کروائے گی, اس کو چھوڑے گی نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو اس حالت میں جب اس کو کپڑے کی ضرورت تھی کپڑا پہنایا, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. تو یہ ضرور نہیں کہ پیسہ ہی خرچ کیا جائے, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بہت سارے کپڑے بلا ضرورت رکھے ہوئے ہیں, تو وہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ دیتے جائیں, نکالتے جائیں, اللہ ہمیں اور دیتا جائے گا. نکالتے جائیں, دیتے جائیں. خواتین کو جا کر بتانا چاہیے بچوں کے مردوں بڑوں کے کپڑے ہیں, خواتین کے کپڑے, وہ نکال کر صدقہ کرتے رہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا اگر کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا تو وہ کپڑا پہنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کپڑا پہنانے والے کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے جب تک اس کے جسم پر اس کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا. ان کپڑا پہنانے پر اتنی فضیلت ہے. تو اگر یہ بندے کے پاس نعمت ہے تو یہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خرچ کرنا شروع کر دے. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی.
اللہ نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ بنائے اور پہاڑ اس زمین کے اوپر رکھ دیے، جس کی وجہ سے زمین کی حرکت بند ہو گئی. اور پہاڑوں کی سختی اور پہاڑوں کی مضبوطی کے کیا کہنے. تو ملائکہ کو اس سے تعجب ہوا. انہوں نے پہاڑوں کی جب یہ مضبوطی دیکھی انہوں نے عرض کیا اے اللہ آپ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو. اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا پیدا کیا ہے. لوہا پہاڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا آپ نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز پیدا کی ہے. فرمایا ہاں، آگ پیدا کی ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. انہوں نے عرض کیا آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز پیدا کی ہے. فرمایا ہاں، پانی پیدا کیا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. انہوں نے کہا پانی سے بھی بڑھ کر کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں، ہوا پیدا کی ہے، ہوا پانی کو ایک طرف سے دوسری طرف چلا دیتی ہے، راستہ بنا دیتی ہے. انہوں نے عرض کیا ہوا سے بھی کوئی زیادہ مضبوط چیز آپ نے پیدا کی ہے. فرمایا ہاں، جب بندہ اللہ کے راستے میں دائیں ہاتھ سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کی فضیلت کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. تو معمولی بات ہے نہیں. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے گھروں میں بھی عادت ڈلوائیں، بچوں کے بھی ذریعے عادت ڈلوائیں، بچوں کے دلوں میں بھی ڈالیں. یہ مال کی محبت دل سے نکالنی چاہیے. مال کی محبت دل میں آتی جائے گی، بندہ اللہ سے بھی دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا، تمام چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ بخل اس کے اندر آئے گا. مال کی محبت دل میں نہیں. مال ہاتھ میں اچھا، گھر میں اچھا، جیب میں اچھا، دل میں صرف مولا کی محبت ہونی چاہیے. دل میں اللہ ہی اللہ، کہ جہاں موقع ملے وہاں خرچ کر دے. اور پہلے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، ہر عبادت کا لطف الگ ہے. نماز کے اندر قیام کا لطف الگ ہے، تلاوت کا مزہ الگ ہے، سجدہ کا مزہ الگ ہے، رکوع کا مزہ الگ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا لطف بھی الگ ہے. جب بندہ کسی کو دیتا ہے، چپکے سے دیتا ہے، اور اس بندے کی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر جو ایک مسکراہٹ آتی ہے، اس کے چہرہ جب کھلکھلاتا ہے تو اللہ دل میں ایک عجیب لطف پیدا کرتے ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ اسی آدمی کو پتا چلتا ہے جس کی عادت ہے. کتنے ایسے ساتھی، کتنے ایسے افراد خود آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوا ایسا لطف آتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. اپنے اوپر کم خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ پھر دیتا بھی ان کو اسی حساب سے. اور یہ جو سمجھ رہے ہیں نا شاید خرچ کرنے سے کم ہوگا، کم نہیں ہوگا. یہ سب سے بہترین وظیفہ، طریقہ، راستہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے میرے پاس رزق میں تنگی ہے، میرے پاس مال کم ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے. یوربی صدقات، اللہ کا اعلان ہے، اللہ صدقات کے ذریعے بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا. تو اگر کم ہے دینا شروع کر دو، جتنا ہی استطاعت ہے، 10 20 50 100 500 1000، جتنی استطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق ہم دیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ آپ کا بہت بڑا شکر احسان ہے یا الہ العالمین، آپ نے یا اللہ 4 روزے بھی مکمل کروائے، 5واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تلاوت کی، تراویح کی، دیگر عبادات کی، یا اللہ ان سب عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں. یا اللہ اسی رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ ہماری ترجیحات بدل جائیں. یا اللہ یہ جو سیزن کا مہینہ جنت کمانے کا مہینہ، آپ کو منانے کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کا مہینہ، یا اللہ یہ سیزن واقعتاً لگ جائے. یا اللہ ہماری زندگی بدل کر رکھ دیں. مولا کریم ایسا رمضان میں یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دے. مولا کریم ہمارا چلنا پھرنا، جاگنا سونا، غرض ہے کہ ہمارا ہر کام اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنی اشد محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما. ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. دل کی تمام بیماریاں، کینہ، بغض، حسد، ریا، نفاق، اس سے ہمارے دل کو پاک فرما. ہمارے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کینہ اور حسد ہے یا اللہ وہ نکال کر اس کے بارے میں دل میں محبت پیدا فرما. مولا کریم الہ العالمین، اور کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کینہ اور حسد ہے ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما. گھروں میں اختلافات، جھگڑے یا اللہ دور فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما. ماہ مبارک کے دن اور رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا. مولا کریم الہ العالمین، اے الہ العالمین خوب قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا. قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرآن کریم کو ہمارے کانوں کی
لذت بنا. یا اللہ قرآن سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما. صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجئے. یا اللہ با حیا با خدا با وفا بنا دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جتنے ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما. اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے اور اپنے پیاروں کے قرآن کی تلاوت سے آباد فرما. دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تبلیغی جماعتوں کی، مجاہدین کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ سخی بننے کی توفیق فرما. یا اللہ سخاوت کی عادت پیدا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما. دلوں میں نرمی فرما، دلوں کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.